ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں. اسی چیز کو جگر مراد آبادی نے کیا ہی خوب کہا ہے، تیری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. عزیزان ملت اور معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، ان اشکر لی ولوالدیک. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کا اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. میرے محترم بھائی دوستو، اللہ کا رب العزت رب حقیقی ہے تو والدین رب مجازی ہے، اس لیے کہ اصل خالق و مالک اللہ کا رب العزت ہے، لیکن دنیا میں آنے کا وسیلہ اور ذریعہ والدین بنے ہیں. اس لیے رب حقیقی اللہ رب العزت ہے اور رب مجازی والدین ہے. کیا کبھی انسان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی یہ زحمت گوارا کی کہ جب ہماری اور آپ کی پیدائش ہو رہی تھی تو ماں کو درد ذہنی کس طریقے سے تڑپایا تھا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ والدین نے ہماری اور آپ کی تربیت اور پرورش میں کتنی جد و جہد کی ہے، کتنا محنت و مشقت کیے ہیں، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیے ہیں؟ تھوڑا سا وقت نہیں گزرنے پاتا کہ انسان اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتا ہے. انسان تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی طاقت آ گئی تو اس طاقت کو اپنے والدین ہی پر استعمال کرنے لگتا ہے. میرے عزیز دوستو، جس ماں پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا اس ماں نے اپنے سینے سے دودھ نہیں بلکہ خون کو پلایا ہے؟ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ سفیدیوں میں بدل چکا ہوتا ہے. لیکن ہم تو اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں، لیکن عرش عظیم کے مالک نے اس چیز کو نہیں بلایا بلکہ یہ حکم دیا، ان اشکر لی ولوالدیک، میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یہ حکم دے کر کے اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرنا. پھر اس آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے سلوک کے ساتھ اپنے ماں باپ سے پیش آنا. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدین پر اولاد کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت اور دوزخ ہے. یعنی اگر آپ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اگر آپ
آپ ان کی خدمت کریں گے، اگر آپ ان کی باتوں پر پکھنڈتا قائم کریں گے، اگر آپ ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں گے، اگر آپ ان کی سوچوں پر، ان کی تمناؤں پر کھرا اتریں گے، تو آپ کے لیے وہ والدین جنت بنیں گے، یعنی وہ جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تو آپ کے ساتھ آپ کے وہ والدین جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ وہ دونوں کی تیری جنت اور دوزخ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ پھر ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جہنم کی وعید اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ اولاد پر ظلم کرے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کرنے کا مقام میرے بھائیوں، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگرچہ ظلم کرے، ہاں اگرچہ ظلم کرے، ہاں اگرچہ ظلم کرے، اولاد پر کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنے ماں باپ سے انتقام لے، اپنے ماں باپ سے بدلہ لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اولاد پیار و محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اگر وہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تب بھی اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان ملت، وہ شخص دنیا میں کبھی بھوکا نہیں سوئے گا جس نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ مقولہ رہا ہے کہ اگر علم چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کی خدمت کرو، اور اگر دولت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اپنے والدین کو بیزا ستاتا ہے، تو اللہ رب العزت والدین کی نافرمانی کی سزا کو اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے چوری کر لیا، آپ نے نماز چھوڑ دیا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ نے حج نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اس گناہ کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا کو دنیا میں دے گا۔ بے شک میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس چیز کو آپ حضرات نے بہت اچھے سے دیکھا ہوگا کہ جس نے بھی اپنے والدین کو ستایا ہے یا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان کو اس گناہ کی سزا دنیا میں دی گئی ہے۔ اس کی آنے والی نسلوں نے ان کے ساتھ، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ کیا ہے جتنا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کی خدمت کو بجا کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، آج کا انسان ذرا سا اسٹرانگ اور اسٹاؤٹ ہو جاتا ہے، ذرا سے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، بولنے کی جسارت آ جاتی ہے، تو مولوی صاحب اس طاقت کو اپنے ماں باپ پر ہی استعمال کرنے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ آپ کے باپ نے اگر 3 دن کا سفر کیا ممبئی جانے کے لیے، اور سال بھر تک وہ آپ کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے
وہ ممبئی کے اندر رہ جاتے ہیں مولوی صاحب صرف اور صرف آپ کے پیٹ کے لیے۔ اگر بات صرف ان کے پیٹ کی ہوتی تو نمک اور روٹی پر بھی گزارا کر لیتے، لیکن جب بات آپ کے پیٹ کی آتی ہے تو وہ 7 سمندر پار کر کے سعودی عربیہ جانے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، کویت کا سفر کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، ممبئی جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے ان ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیا دیتے ہیں کہ ذرا سی طاقت آ گئی تو اپنے ماں باپ پر ہی اپنی اس طاقت کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اس طاقت کو اپنے ماں باپ پر ہی آزمانے لگتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو عزیز طلباء، باپ وہ درخت ہے جو پھل نہ دے تو سایہ ضرور دیتا ہے۔ مولوی صاحب، باپ کے بارے میں کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ نے سوچا کہ آپ کا باپ صبح سویرے چڑیوں کی طرح نکل جایا کرتا ہے کمانے کے لیے، اور ایک ایک روپیہ لا کر کے کما کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جب وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو ٹھنڈی کی ٹھنڈک اور گرمی کی گرمی کو نہیں دیکھتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے ٹھنڈک لگ جائے گی میری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے دھوپ لگ جائے گی میری طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کی مستقبل سنور جائے، میرے بچوں کے آنے والی زندگی ان کی سنور جائے۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستوں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کون سا سلوک اختیار کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے گریبان پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیں۔ اور ماں کے بارے میں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس ماں نے آپ کو دودھ نہیں بلکہ خون پلایا، بس فرق صرف اتنا ہوتا کہ اس سفیدیوں میں بدل چکا ہوتا ہے۔ جب ہم اور آپ پیشاب کر دیتے تھے تو وہ ماں ہمارے گیلے بستروں میں ہمارے پیشاب میں سو جایا کرتی تھی اور آپ کو سوکھے بستروں میں سلا دیا کرتی تھی۔ اس ماں کی بھی کھانے کی تمنا ہوتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھی، مولوی صاحب آپ کو کھلا دیا کرتی تھی۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو گویا آپ کی طبیعت نہیں خراب ہوتی تھی، اس ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ راتوں رات وہ بیچاری جاگتی تھی، راتوں رات وہ بیچاری بے چین اور تڑپتی رہتی تھی، لیکن ہم اس ماں کی قربانیوں کا کیا صلہ دیتے ہیں؟ اس بوڑھی ماں کو دھکا دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ عزیز طلبہ، ایک بات کو میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم، اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کہ ماں باپ سے جدا کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو بیویاں ہوتی ہیں۔ وہ کون ہوتی ہے صاحب؟ بیویاں ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائی، کیا کبھی آپ نے سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ آپ کی بیوی نے آپ سے تب محبت کیا جب آپ نے اپنی بیوی کی ضروریات کو پوری کی، اور آپ کی ماں نے آپ سے تب محبت کیا جب آپ تو خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی ہلا نہیں سکتے تھے، تب آپ کی ماں نے آپ سے محبت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو والدین کا خدمت گزار بنائے، آمین۔ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔